الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر۔ انتہائی قابل احترام محترم ملک رضا ربانی خان صاحب، آپ کے رفقا، عزیزان من، انتہائی قابل احترام معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے بار دیگر اس مبارک موضوع پر یہاں جمع ہونا نصیب فرمایا۔ دعا گو ہوں مجھ سمیت ہر ایک کی یہ حاضری اللہ کریم قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی نسبت سے کہ جو زندگی، ضروریات زندگی، آج کا مبارک دن، ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں، ساعتیں، پھر اس زندگی کے وہ حصے اگر آج ہم غور کریں تو ایک قومی حیثیت سے، دفاعی حیثیت سے 6 ستمبر کا دن، وہ جو قومی طور پر دفاع وطن کا دن عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، یہ سارے وہ موضوعات اس عقیدت و احترام سے لے کر وطن عزیز تک جان نچھاوری، ان تمام پہلوؤں میں بنیادی اکائی جسے قرآن کریم مخاطب فرما رہا ہے، جسے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے حق عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے لیے زیادہ خواہش مند ہیں، ایمان والوں کے لیے شفقت والے مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، جب میں پنڈال میں داخل ہو رہا تھا تو تعارفی حصے میں ایک نکتہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اس مبارک نام پر جو امتی کو رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ امتی کا عطا فرمایا، اس عقیدت و احترام میں انعقاد محافل کا مبارک ہیں۔ ساتھ انہوں نے فرمایا لیکن یہ جو مبارک نشست ہے، اس میں بھی جو کیفیات کا تسلسل ہے، یہ اللہ کا ایک الگ انعام، لیکن یاد رکھیے بنیادی طور پر، اور بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھیے، ساری عطا اللہ جل شانہ کی ہے، ظاہر ہو یا باطن ہو، منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ میں ہوں کوئی اور ہو، یہاں نشست ہو اس کی یا وہاں تشریف فرما، سب کا اس محفل میں جو حاضری اور جو بنیاد ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے باہر کوئی شے نہیں ہے۔ یہ تعلق، یہ رشتے، یہ عقیدت دینی وہ امور جو ظاہری حصوں سے ہیں، جو وہ حصے جو باطنی ہیں، اس میں کسی اور ذات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عالم کو عالم ہونا اس نے عطا فرمایا، وجودی ذہنی استطاعت رب کائنات نے عطا فرمائی، صوفی کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور اس حاضر ہونے تک کی ایک ایک قوت رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ تو جو کو کمال ہے ذات باری تعالیٰ میں ہے،
جو عطا ہے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہماری یہ خوش بختی، خوش نصیبی، ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا یہ نصیب ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اپنی طرف دیکھتے ہیں، بے شمار کمزوریاں ہیں، بے شمار مسائل، بے شمار دھوکے ہم نے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں دے رکھے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ کی طرف دیکھتے ہیں، رب العالمین ہے، عطا فرمانا یہ اس کی شان ہے، یہ شان ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اس نے اس مشت غبار میں اپنا حبیب مبعوث فرما کر اسے اپنی ذات سے شناسائی عطا فرمائی۔ میں نے اور آپ نے کہاں جانا کہ وہ ذات جو رب العالمین ہے، اس میں ذات اللہ ہے۔ میں نے اور آپ نے کہاں سے جانا اسے کیا پسند ہے؟ میں نے اور آپ نے کہاں سے جانا اسے کیا ناپسند ہے؟ میں نے اور آپ نے کہاں سے جانا یہ کلام ذاتی ہے، اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے قرآن کریم۔ ہر بات، ہر سوال کو لے کر جب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو گئے، ہر جواب وہ جواب جس سے کلی معانوں میں تشفی ہو اور ضرورت کی تکمیل ہو، یہ نصیب ہوتا۔ یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں فرمایا لقد جاءکم رسول، آپ کے پاس یقیناً میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ محترم سامعین کرام، میں بھی اسی زندگی کا حصہ ہوں۔ یہی گرمی، یہی سردی، یہی احتیاج، یہی تکمیل، یہیں کی خوشی، یہیں کے دکھ، یہیں کا ہنسنا، یہیں کا رونا، وہ کیفیت کہ دل مسرت میں آئے، وہ کیفیت کہ دل دکھ میں چلا جائے۔ ہم تمام لوگ جو انسان ہیں، اس زندگی کی ضروریات کے ساتھ اس عالم آب و گل میں اپنا وقت پورا کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ اور لحظہ لحظہ ہمیں ضرورت پیش آنی ہے، اس میں اسباب کی تکمیلی پہلو ہوں، یعنی یہ جو روزمرہ کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا، یا وہ خواہشات جسے ساتھ بیٹھا کوئی نہیں سن رہا لیکن یہاں پھوٹ رہی ہیں، یہاں دل میں اور سینے میں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن وہ جانتا ہے جس نے یہ قلب پیدا فرمایا، جس نے اسے انسان ہونا عطا فرمایا، وہ جانتا ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول، تم میں نے اپنا حبیب مبعوث فرما دیا۔ تمہارا کوئی سوال، تمہاری کوئی ضرورت، تمہاری ہنسنے کی ادا، تمہارے صبر کے پہلو، ہر شے میں جہاں جو تمہیں ضرورت ہے وہ تمہیں میرے حبیب کے در سے نصیب ہوگی۔ آج دنیا کے اسفار سے مختلف معاشرے دیکھے، جیسے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، اسی طرح دنیا کا دوسرا سرا کہ جہاں ابھی دن کا اگر 1 بجا ہے تو وہاں رات کی 1 ہوں گے، وہاں تک کہ سفر سے اور نشستوں سے انسانی معاشرے کو بھی دیکھنا ملا، ممالک کو بھی دیکھا، ممالک کے قوانین کو بھی دیکھا، ان کے اطلاق، وہاں کی ترقی و تنزلی، ہر پہلو کو دیکھا۔ آپ یقین مانیں، دنیا کا کوئی معاشرہ، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی ملک جس کے پاس ایسی قدر، ایسی بات یا ایسا جواب جس سے انسانیت کو فلاح نصیب ہو رہی ہو، جس سے معاشرہ تعمیر ہو رہا ہو، جس سے ملک ترقی کر رہا ہو، وہ سارے وہ احکامات ہیں جو قرآن کریم نے ارشاد کیا، وہ سارے وہ اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انسانیت کو نصیب ہوئے، انہیں کو اپنے قوانین کے تحت اس کا امپلیمنٹ کرتا ہے، کوئی اپنی اقدار یا بیسٹ نوم کے نام پر اسے اپنے معاشرے میں رائج کرتا ہے۔ کوئی پہلو ہو جائے جس سے انسانی زندگی کو فلاح
اور ترقی مل رہی ہے، اس کی بنیاد آپ کو قرآن و سنت میں ملے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات میں، خاندانی حالات میں ارد گرد دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کوئی آئے جو ہمیں ان مسائل سے نکال دے۔ ملکی حالات میں، سیاست کے حالات میں، ضروریات اور ان کی تکمیل میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی آئے اور ہمارے حالات درست کر دے۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، محتاج ہے، اپنی ضرورت کا احتیاج جو ہے اس کا اعلان کر رہی ہے، اپنی احتیاج بیان کر رہی ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ لقد جاءکم رسول، میں نے تمہیں اپنا حبیب مبعوث فرما دیا، تمہارا کوئی سوال نہیں بچتا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں بچتی، ابھی تمہیں کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور نہیں آئے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو۔ اپنی ضرورت، اپنی خواہش، اپنی زندگی ذاتی انفرادی سے لے کر قومی اور معاشرے حصوں تک لے آؤ، اپنے بات کو لے آؤ، اپنے سوال کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہیں جواب بھی ملے گا، تمہیں رہنمائی بھی ملے گی، جس میں تم بھی سکھ پاؤ گے اور تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا محلہ، تمہاری رشتہ داری، نہ صرف وہ معاشرہ، وہ پوری قوم اور انسانیت کی جو بھلائی ہے اس تمام کا سبب ہوتا چلا جائے۔ اب میری اس بات میں معزز سامعین کرام اپنی زندگی سامنے رکھیں، اپنا خاندان سامنے رکھیں، اپنی حیثیت سامنے رکھیں اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھیں، اپنی ان خواہشات کو جو دوسرا کوئی نہیں سن رہا لیکن رب العالمین کی ذات علیم ہے اور وہ جانتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو سامنے لائیں، پھر ایک دفعہ قرآن کریم سے رجوع فرمائیں، احادیث مبارکہ سے رجوع فرمائیں، سنت خیر الانام سے رجوع فرمائیں، پھر مجھے بتانا کہ کوئی ایسا سوال جس کا عین جواب نہ نصیب ہوا وہ مجھے بتانا۔ آج اپنے معاشروں کی کمزوری، اپنی اس اظہار محبت میں کمی، حالات کے اثرات، رواجات کے اثرات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ہم اہمیت دے رہے ہیں ذات کو۔ دین سکھاتا ہے بنیادی ذات ہے اللہ کی، اس کی رسائی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بغیر ممکن۔ اللہ نے جب ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، کہ تم میں نے اپنا پیغمبر مبعوث فرما دیا، اب اور کسی نے نہیں آنا، تمہاری ہر ضرورت میں نے یہاں اس در پر پوری فرما دی۔ اب اس در کے ساتھ جو تعلق بحثیت امتی کا ہے، یہ کتنا احسان ہے کہ آپ کا امتی ہونا یہ شرف فرمایا۔ وہ مخلوق جو نوری مخلوق ہے اس کی حدود کا قرب میں تعین ہے، اور ملائکہ کا سردار عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قدم کی آگے کی جنبش تجلیات ذاتی مجھے جلا دیں گی۔ آپ اپنے وجود عالی سے تشریف لے جاتے ہیں کہ ایسا وجود عالی کے نوری مخلوق سے بھی نازک تر عطا فرمایا۔ ایسا جواب ذاتی زندگی، آپ مکی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، آپ مدنی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، آپ غزوات و سرایا کو دیکھیں، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال عرض کیے گئے، جو مسائل عرض کیے گئے، ایک ایک چیز کو دیکھو، آپ کو عین زندگی کا حل اور خوبصورتی ملے گی۔ آپ کے حضور دو مخالف پیش ہوں، در مصطفیٰ سے وہ اپنا حل لائیں، نہ کو فاتح ہوتا ہے نہ کو مفتوح ہوتا ہے، دونوں کو انصاف ملتا ہے۔ کیوں جھگڑے ہوتے ہیں عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود؟ اس لیے کہ جو شہادت کا انداز ہے، جو کاغذات پیش کیے جاتے ہیں، جو اعلانات شہادت کے پہلوؤں میں کیے جاتے ہیں، جو تحقیق کی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق۔ تو فساد بڑھتا ہے، کیوں بڑھتا ہے؟ انصاف نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وہ انصاف نصیب ہوتا ہے جو کل معاشرے کو بھی اور
اور ایک انسانی ذاتی زندگی ایک اکائی تک آ کر ایسی رہنمائی دیتا ہے کہ اس کو تشفی اور تسلی رہتی ہے، اس کے لیے مسائل پیدا نہیں۔ ہم نے دیکھا رکوع و سجود کرتا ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ آپ اس زمیندارے کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی ایک کمزور حقیر زمیندار ہوں۔ جب بارش برستی ہے ڈالا وہ بھی واپس نہ لالا، ایسا ہے۔ تو جب بات ماہ مبارک ربیع الاول کی آئے، بات اس عقیدت کی آئے، بات اس منانے کی آئے اور رشتے کی آئے کہ جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہے، پھر ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی در مل جائے جہاں سے مسائل کا حل ہو۔ اس محبت کو کیا کہو؟ اپنی ضروریات کے لیے مخلوق سے جو آرات طلب کر کے ان آراء پر عمل کرتے ہو کہ جو قرآن و سنت کی ضد پر بھی آ جائیں، لیکن ہم اسے مجبوری کہتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، اسے کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنا حبیب تمہیں میں محفوظ فرما دیا، فرمایا یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جن کو تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی۔ اب جب بالعموم تکلیف کی بات آتی ہے تو یہاں کل انسانیت مخاطب فرمائی جاتی ہے۔ مفسرین کرام آیا کریمہ کے اس حصے میں کہ جہاں دعوت حق دی جا رہی ہے، اس حصے میں کل انسانیت مکلف حصے کو مخاطب فرماتے ہیں، اس لیے کہ قرآن فرماتا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اور یہ خوبصورتی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، یہ اس رشتہ جو امتی کا ہے وہ نصیب فرما رہی۔ تو کبھی غور فرمایا کہ کیا اس محبت کے عہد میں ہم تجدید کرتے ہیں کہ جو پچھلا ماہ مبارک سے لے کر آج تک کی سانسیں میں نے گزاری ہیں، میں نے اپنی خواہش، اپنی ضرورت اور اپنے اختیار میں قرآن سے رجوع کیا تھا؟ میں نے در مصطفیٰ کی طرف دیکھا کہ میرے لیے میرے اللہ کا کیا حکم ہے، کیا میں نے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنا اختیار ان حدود میں رکھا؟ تو سمجھ آئی کہ میں نے مواخذہ کیا، ایک امتی نے مواخذہ کیا، اور مواخذہ ہر ایک کا ہونا ہے روز محشر۔ ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر شے نے پیش ہونا ہے، ہر واقعہ پیش ہونا ہے، ہر عمل پیش ہوگا۔ کوئی ایسی شے جو دنیا اور اس فانی جہان میں ہو رہی ہے ایسی نہیں ہے جو روز محشر اللہ کے حضور پیش نہ ہو۔ تو سال کا یہ مواخذہ کیا مجھے اس قابل کرتا ہے کہ میں شب و روز کا مواخذہ کرتا رہوں؟ اب جو کل دن گزرا ہے اس شام تک میں نے کیسی زندگی بسر کی؟ آج اس ماہ مبارک میں اس محبت اور اس اظہار میں صبح سے لے کر آج تک میں نے سوچا کیا، میں نے کہا کیا، میں نے عمل کیا کیا؟ میری بات غور سے سنو محترم سامعین کرام، میں اپنے آپ کو آپ کے درمیان کھڑا کر کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہم نے اپنا یہ جائزہ لیا؟ نہیں لیا تو روز محشر اللہ کے حضور ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اور رب کائنات فرمائے کہ میں نے تم میں اپنا حبیب مبعوث فرمایا جو تمہاری ہر ضرورت کا جواب تھا، تمہاری ہر خواہش کی تکمیل کی جائز حدود تمہیں مقرر عطا فرمائیں، تم نے کیا کیا؟ تو پھر سمجھ آئی اس ماہ مبارک کو منانا، ماہ مبارک ربیع الاول کے اس مبارک دن کا منانا، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ولادت بسعادت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ بھی اسی دن میں فرمایا۔ جو ابتدا، جو انتہا رب کائنات نے اس فانی جہان کو اس مبارک دن میں عطا فرمائی، اس میں ابتدا بھی ہے، دار دنیا سے پردہ بھی ہے۔ تو کیا ہم اپنی ابتدا پر بات کریں گے، اپنے اختتام اور اپنی تکمیل پر بات نہیں کریں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت بڑا اختیار ہو۔ کہتے ہیں جس کی کوئی نہیں سنتا، کیا کہتے ہو؟ اس کی کوئی نہیں سنتا۔ ایسے لوگ ملتے ہیں معاشروں میں کمزور، جن کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ اللہ نے انہیں اتنی اہمیت دی، انہیں بھی مخاطب فرمایا، اس نے پیدا اپنی عبادت کو فرمایا، انہیں بھی یہ شرف نصیب ہو سکتا ہے کہ اس کے حبیب کا امتی ہو سکے۔ وہ نبینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت فرما رہے ہیں، تبلیغ دین کی کر رہے ہیں، سرداران بیٹھے ہیں بتا دین ہی رہے ہیں، اور مطمع نظر کیا ہے کہ اللہ نے اسے حق عطا فرمایا ہے اور انہیں میں حق کی رسائی جو ہے سمجھاؤں۔ اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ جو آپ کے پاس آیا یہ میرے تعلق کے لیے آیا ہے، وہ نہیں مانتے آپ کے ذمے نہیں ہے، ہدایت میں عطا فرماتا ہوں اے میرے حبیب، یہ جسے وہ حیثیت نہیں دے رہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھے، میں اسے وہ حیثیت دیتا ہوں کہ میں نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ آپ قرآن کریم سے یہ واقعہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے اسے جس سے سرداران اپنے ساتھ بیٹھنا پسند نہ فرماتے، اس ذات کے لیے اللہ نے اپنے حبیب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا میرے حبیب اسے پہلے بتائیں۔ ہم وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں سنتا، کیا اس کے ہاتھ اس کی نہیں سنتے؟ کیا اس کی آنکھیں اس کی نہیں سنتی؟ کیا اس کی زبان اس کی نہیں سنتی؟ کیا اس کا پاؤں اس کی نہیں سنتا؟ وہ قدم کس طرف اٹھا رہا ہے؟ اس کی نظر میں حیا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے کلام میں لحاظ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اختیار بازو کسی کا حق تلف تو نہیں کر رہا؟ ہر ایک کے پاس اختیار ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے پیغمبر تشریف لائے، سبحان اللہ، اللہ کا پیغمبر مبعوث ہے اور ہم اس محبت کو منا رہے ہیں۔ اس محبت کو منانے سے اپنانے تک لے جاؤ، اس کے ظاہری اظہار سے اسے دل کے نہاں خانے تک لے جاؤ۔ آج لوگ کہیں گے کہ لفظ اچھا ہے، اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، میرے الفاظ کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں میں گزارشات پیش کر رہا ہوں اس شان پر تو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ لیکن جب بات اس منانے کو اپنانے تک آئے گی، ہمارا ہر پہلو ایسا ہوگا جس سے ذات کو بھی استفادہ ہوگا اور معاشرے انسانی معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا، جس سے میرے اندر کی وہ پاکیزگی جسے میرا اللہ جانتا ہے اور یہ سینے کی کتاب اس کے حضور عیاں ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب میں کھول دی جائے گی۔ یہ پاکیزگی مجھے اس کامیابی تک پہنچائے گی۔ اور جب بات محبت کی آتی ہے، یاد رکھو دنیا کی محبت میں مجھے بتاؤ، جو محبوب ہوتا ہے، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ کیا؟ محب وہ جو محبت کرے، محبوب وہ جو جس سے محبت کی جائے۔ مجھے بتاؤ لوگ محبوب کے مطیع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسا عمل نہ کروں جس سے میرا محبوب روٹھ جائے۔ تو دنیا کے محبوب کی کیا حیثیت ہے؟ بات تو اللہ کے محبوب کی ہے کہ جب یہاں محبت نصیب ہو تو محبت خوبی محبوب کی ہے، جو محب کو نصیب ہوتی ہے اور وہ مطیع کرتی ہے کہ وہ مخلوق کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤں۔ کیوں نہ کھاؤں؟ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کیسے اپنا کردار ادا کروں وہ ڈھونڈتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدود مقرر فرمائی، اس کے مطابق زندگی بسر کر۔ یہ جو آپ سے کیفیات کی بات کر رہے تھے، سلاسل تصوف کی بات کر رہے تھے، اس میں بات پیر صاحب کی نہیں، فقہی احکام یا فقہی جو پہلو پر گفتگو کی جائے گی وہ بات مولانا کی نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تعلیمات ہمیں آگاہی دے رہی ہیں، ہم جان رہے ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات مل رہے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی وہ خدمت کی جس سے مخلوق واقف نہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اسی طرح جب صوفیاء کی بات آتی ہے تو کیفیت کسی صوفی کی ملکیت نہیں ہے، یہ وہ تسلسل ہے، وہ صدری علوم ہیں جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ یہی دنیا دیکھو گے، یہی لوگ دیکھو گے، یہی بیماری ہوگی، یہی شفا ہوگی، یہی اپنے ہوں گے، یہی پرائے ہوں گے۔ اسی زندگی میں گزرتے ایسے دیکھتے ہیں نا ہم، جس کی
دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، زندگی پوری ہو جاتی ہے، غور کرنا اس کی آنکھیں ٹھہر گئی، نظر ٹھہر گئی ہے۔ دنیا کہے گی آنکھ بند ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں تو آنکھ کھلے گی، حقائق سامنے آئیں گے، اعمال سامنے آئیں گے، اس دن تو پلٹ کر عمل نہیں ہے، اعمال کی تکمیل ہو جائے گی۔ یقین مانو جب یہ محبت کی حقیقت نصیب ہو جائے، اپنے محبوب، جو خوبی محبوب کی محبت ہے در مصطفیٰ میں، یہ کمال ہے۔ یہاں محبت بھی اصول و ضوابط میں ہے، یہاں تلخیاں بھی حدود و قیود، صبر کرتے ہوئے اپنے اللہ سے مانگتا ہے، دونوں صورتوں میں اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے پیغمبر میں نے مبعوث فرمائے تم میں، عزیز علیہ ما عنتم، جنہیں تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ایمان والوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی مثال کہ جیسے جنگل میں الاؤ جل رہا ہو اور لپک لپک کر اس میں پروانے آگ میں گر رہے ہوں، اور کوئی دیوانہ وار انہیں روک رہا ہو کہ مت چل جاؤ، میں اللہ کی مخلوق کو دوزخ کی آگ سے اس درد سے بچا رہا ہوں، اس طرح بچا رہا ہوں۔ مفہوم عالی، کوئی کافر کفر پر مر جائے، اللہ کا حبیب اس کی محبت، اس کی کرم، اس کی شفقت کہ اللہ اسے ایمان دے، اللہ نے مبعوث فرمایا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمایا۔ پھر جب بات بندے مومن کی آتی ہے، فرمایا کہ وہ تو جو کلمہ پڑھ لے اس کے لیے تو پھر اللہ کے حبیب کی جو شفاعت ہے، شفاعت تو روز محشر تک بیان فرما دی گئی۔ گنہگار ہونا اور بات ہے، اور بھی بیان ہو جانا اور بات۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اسی محبت میں یہی ایمان ہمیں جمع کر رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو ہمارے درمیان بچے ہیں، ان کی ایک اپنی زندگی ہے، میرے اور آپ کی زندگی ہم اسی بچپنے سے گزر کر آئے ہیں، انہیں نہیں معلوم کیا کہا جا رہا ہے اور میں نے کیا سنا۔ اسی کیفیت کو لے کر یہاں آ جاؤ گے تو کیا یہاں زندگی رک جائے گی یا اختتام کو بڑھتی چلی جائے گی؟ لازم ہے ہم اپنی اس اولاد کی ایسی تربیت کرتے آئیں، خود عمل کریں گے تو تربیت کر پائیں، عمل کرتے ہوئے تربیت کرتے ہوئے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی جدت، ہم بڑے دور افتادہ جگہ پر بیٹھے ہیں آبادی کے ساتھ، شہری آبادی کے لحاظ، کوئی گھر بتا دو تو غذا بھی کہو جو دنیا اور آخرت کے لیے، پھر اپنے الفاظ، اپنا کردار۔ ہم مسلمان ہیں اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں، یہ شرط ہمارے اندر اتفاق ہو، محبت ہو، ہمارے الفاظ کا، انداز کا چناؤ ہو، بڑی تقسیم اور تقسیم کے ہم حصہ نہ بن جائیں۔ دینی علوم، ترویج، تبلیغ، تدریس، خانقاہ، کیا بتا رہے؟ قرآن بتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخلوقوں میں بانٹ رہے، پھر اس سے اس نزاکت کو جانتے ہوئے اپنے اعمال ہم سب کی ذمہ داری۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر یہ روگردانی کریں، حسبی اللہ، اے میرے حبیب فرما دے میرے لیے اللہ کا، ساری مخلوق مان لے ایک رتی کی شان رسالت میں اضافہ نہیں کر سکتی، خدا نہ خواستہ کوئی نہ مانے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں کافی ہوں، آپ کی شان میں کوئی ایک رتی کمی نہیں کر سکتا، حسبی اللہ۔ کبھی اس مبارک بات کو اپنی زندگی میں دیکھا؟ جب دکھ تکلیف ہوتی ہے کبھی سپرد کیا اپنے آپ کو؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے اللہ سے ایسا رشتہ دے رہی ہے، کہتے ہو حسبی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہو، کبھی کیا ہے؟ جب کرو گے تو اس کی لذت محسوس کرو گے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر در در سجدے کیوں؟
سبب دیکھو توکل کیوں نہیں ہے۔ فرمایا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم وہ حصہ جسے رب کائنات نے اس عالم خلق کی جو ضروریات، جو تکمیلی پہلو، جو نظم، اس کا مرکز پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ عرش پر جب مفسرین کرام بات کرتے ہیں کہ اس جہان فانی کے جو انتظامات ہیں اس کا مرکز ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے عرش کو مرکز قرار دیا۔ اس کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود۔ پھر جن کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ایس درجے کا آشنا کرتے ہیں اپنے اللہ سے کہ میں اور آپ دیکھ کر نہیں سمجھ پا رہے، اس کی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایمان اس درجے کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دل کی سوچ پر بھی نزاکت آ جاتی ہے، کوئی جانے نہ جانے میرا اللہ تو جانے۔ تعلیمات ظاہر، فقہی احکام آپ کو حدود و قیود جو شرعی ظاہری حصوں کی اعمال کی ہیں وہ سکھا رہی ہیں۔ کیفیات باطنی آپ کو اس ظاہر پر وہ کیفیت جو صدق کی ہے وہ عطا فرما رہی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ملک صاحبان کو استقامت دیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب کوئی بڑا شخص، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی جگہ سے بڑا چھاؤں کا درخت نکالو نا، وہ جگہ خالی نظر آتی ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی بڑا درخت اٹھے تو پیچھے جگہ خالی نہ رہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے اپنی وہ جگہ خالی نہیں رہنے دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم یہ دنیا کے حالات میں بھی اور دینی پہلوؤں میں بھی انہیں عطا اپنی جو ہے وہ عطا فرمائے رکھے، دین اور دنیا کے حصول آسان۔ پھر وہ حصہ جو یہ 6 ستمبر کا میرے سامنے ہے، معزز سامعین کرام، اللہ کریم کا احسان ہے، حال ہی میں اللہ کریم نے ہم نے اپنے وطن عزیز کی دفاع، اس کی قوت عطا فرمائی۔ آپ غور فرمائیں، ساری قوم کے پاس ضلع کا اختیار نہیں ہے، لیکن جس پگڈنڈی پر کھڑا ہے اس پگڈنڈی پر ایک پتھر پڑا ہے، اس پتھر کو بھی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ راستہ صاف ہو جائے۔ اور راستے کی صفائی اللہ فرماتا ہے، حدیث شریف ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے راستے کی کوئی رکاوٹ اگر دور کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ ملک کی تعمیر کچھ نہیں کر سکتا، راستے کا پتھر تو اٹھا سکتا، کچھ نہیں اور کر سکتا، ایک لفظ تو محبت کا بول سکتا۔ تو یہ وہ خدمت ہے جو اپنے اس دفاع میں بھی ضرورت ہے، اور قرآن اور سنت وہ حل ہے جو ہمیں ملک اور قوم کی بھی ضمن میں ضرورت ہے، اور بحیثیت زندگی جو رب کائنات نے دنیا کی عطا فرمائی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے، آسانیاں فرمائے۔